اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی سے شریف خاندان خوفزدہ ہے، اور شریف خاندان ماڈل ٹاؤن کیس میں امیر بھٹی صاحب کے جانے کا انتظار کر رہا ہے، اور شریف خاندان نے یہ پلان کیا ہے، اور یہ میٹنگ لنڈن میں ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت میں ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس کو جب تک چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جاتے تب تک اس کیس کو لٹکایا جائے۔ اور پھر یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شریف خاندان کے وکیل نے جو بیماری کی درخواست دی تھی وہ بیسیکلی لنڈن پہنچے ہوئے تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے ساتھ، اور وہاں لنڈن میں بیٹھ کر نواز شریف کو دوبارہ اہل کروانے کی درخواستیں اور پٹیشن تیار کر رہے تھے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے جو التوا کا، اور جس طریقے سے عدالتوں میں اور سول عدالتوں میں التوا دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، اور جو دیوانی کیسز ہیں جو اتنا لمبا عرصہ چلتے ہیں ان کو جلد از جلد نپٹانے کے لیے بڑی اہم ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ایک اہم کیس پر سماعت ہوئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا تھا، اور اس کیس کے اندر جو 2 ججز ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، الگ الگ کیسز تھے، 2 ججز کا جو کردار تھا اس پر لاہور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ سنایا تو ان ججز کے کردار پر بھی تنقید کی گئی، اور عدالت نے کہا کہ ان ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غلط ہے، اور شاید وہ ان کا یہ کیلیبر نہیں تھا کہ وہ اس طرح عدالتی کرسی پر بیٹھتے یا عدالتی فیصلہ صحیح طریقے سے دیتے۔ سخت ریمارکس جو فیصلے کے اندر لکھوا دیے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ ان ججز صاحبان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج سماعت کی ان ججز کے درخواست پر، اور جو لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس تھے، جو تنقید کی گئی تھی ججز کی ذات پر، اپنے فیصلے میں ان کو حذف کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ ججز پر سرعام تنقید سے ان کا مورال، عوام کا عدلیہ پر بھروسہ متاثر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو عدلیہ کے ادارے پر عوام کا جو بھروسہ ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے یہ ریمارکس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 2 ذیلی ججز کے خلاف کی گئی سخت تنقید کو ختم کرتے ہوئے، حذف کرتے ہوئے قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے دونوں ججز کے عدالتی احکامات کے خلاف اپیل پر فیصلہ کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ اس خاص معاملے میں ان کا طرز عمل مشکوک معلوم ہوتا ہے، اور 22 جون کو ایک فیصلے میں ان پر تنقید کی تھی۔ میں اب آپ کو ایک ایمانداری سے ایک بات بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بطور وکیل ہم بھی دیکھتے ہیں جب ہائی کورٹ میں ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے، اور وہ اس نیچے سول جج کا فیصلہ یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسے فیصلے پڑھنے کو ملتے ہیں کہ انسان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور اتنا وہ فیصلہ جس کا نہ پاؤں ہے نہ سر ہے، نہ وہ فائل پڑھ کے دیکھا گیا ہے، نہ لکھا گیا ہے، اور بغیر فائل پڑھے لکھا گیا ہے، اور اس میں اتنی غلطیاں ہیں، پہلے پیرے میں کچھ کہا جا رہا ہے، اگلے پیرے میں کچھ کہا جا رہا ہے، تو بڑی عجیب سی چیزیں واقعی نظر آتی ہیں۔ لیکن اب اس پر ہمارا جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے، پرنسپل یہ ہے کہ آپ جج پر تنقید نہیں کر سکتے یا جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، آپ جج کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں جج کا جیسے یہاں پر معاملہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان 2 ضلعی عدالتوں کے ججز کے بارے میں مشکوک کا لفظ لکھا، تو اگر ایسی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کو MIT میں ممبر انسپیکشن ٹیم کے سامنے درخواست دے کر جج کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جج نے رشوت لے کر یا جج نے مینیج ہو کر یہ فیصلہ دیا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کا اپیل سنتے ہوئے جہاں جج کے فیصلے کو انہوں نے کالعدم قرار دینا ہے، وہیں پہ جج کے حوالے سے اپنے فیصلے میں اتنی سخت تنقید کرنا نہیں بنتی۔ اس کا آگے انہوں نے حل بھی بتایا ہے۔ ججز نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور پابندی کے خلاف اپنی شکایات کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے خلاف دیا گیا فیصلہ اور تنقید سپریم کورٹ کے جانب سے 2019 میں
نصرت یامین کیس میں نافذ کردہ اصولوں کی توہین ہے اور عدالت پر زور دیا کہ انہیں حذف کیا جائے۔ اپنے فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اپیلیٹ کورٹ کی جانب سے ماتحت عدلیہ کے کسی جج کے فیصلے پر بیٹھتے ہوئے اس کے عدالتی طرز عمل سے متعلق سرعام تنقید، چاہے فیصلے میں تنقیدی ریمارکس کے ذریعے یا پھر جج کو طلب کر کے عدالت میں اس کی سرزنش کرنا، یہ ایک آئینی جمہوریہ کی عدالت کو زیب نہیں دیتا جو عدلیہ کی آزادی کو اپنا ستون قرار دیتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سرزمین کی اوپر سے نیچے تک عدالتوں کے ہر جج کا تحفظ ہونا چاہیے۔ یہ استثناء ہر جج پر لاگو ہوتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اپنے فیصلوں اور خیالات میں آزاد ہیں۔ ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نصرت یامین کیس میں نافذ کردہ اصولوں کو بھی دہرایا اور اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس طرح اپیلیٹ کورٹ کو ماتحت عدالت کے اس جج کو عدالت میں طلب نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے فیصلے یا حکم پر اس کے سامنے اعتراض کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر اپیلیٹ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ماتحت عدلیہ کے کسی جج نے سنگین نااہلی یا عدالتی فرائض کی انجام دہی میں غفلت کا مظاہرہ کیا جس پر ضابطہ کی کارروائی ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے متعلقہ اتھارٹی یا جو متعلقہ فورم ہے ان کو خاموشی سے کہہ دیا جائے کہ اس جج کے خلاف کارروائی شروع کریں یا تحقیقات کریں، جو ان کو وہ فیصلہ بھجوا دیا جائے کہ اس فیصلے کی تحقیقات کی جائیں، اور اگر جج گلتی ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، تو اس سے بھرم بھی بچ جائے گا عدالتوں کا اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہو جائے گی۔ سرعام تنقید کرنا کسی بھی جونیئر جج پر یا اس کو عدالت میں طلب کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو ریمارکس ہیں ان کو حذف کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ دوسری طرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے سول عدالتوں میں غیر ضروری التوا کا نوٹس لیا ہے اور سول مقدمات دائر کرتے وقت تمام قانونی تقاضوں کو چیک لسٹ جاری کر دی ہے۔ جب کوئی دعویٰ فائل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگتے ہیں، دوسری جو پارٹی ہے اس کو بھجوانے کے لیے جو سمن نوٹس لگتے ہیں، دوسری پارٹی کو جو جواب دعویٰ دینے کے لیے دعوے کی کاپی دینی پڑتی ہے، دوسری پارٹی کو جو لسٹ آف لیگل ایئرز دینا پڑتی ہے، ساتھ ہی جو لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے، لسٹ آف وٹنسز ہے، ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں جن پر آگے کئی مہینے یا سال لگ جاتے ہیں ان کو پورا کرنے میں، چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ تب تک وہ دعویٰ نہیں لینا، تب تک وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک یہ ساری فارمیلٹیز پوری کر کے دعوے کے ساتھ اٹیچ نہ کی جائیں۔ جب دعوے کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہی یہ معاملہ آگے چلے گا اور یہ لگ جائیں گی ساتھ ساری کی ساری دستاویزات، تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور کئی مہینوں یا سالوں کا جو معاملہ ہے وہ پہلے ہی حل ہو سکتا ہے اور یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور اس میں تفصیل اب وہ آپ کو بتانے والے نہیں ہیں، یہ ٹوٹل 14 اس میں جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں، اور کہا ہے کہ سختی پر ان پر عمل درآمد کیا جائے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ویلڈ جو بار کا لائسنس ہے وہ کارڈ کی کاپی وکیل کی نہیں ہوگی تو تب تک بھی دعویٰ فائل نہیں ہو سکتا۔ اور بڑی اہم چیزیں ہیں جو امیر بھٹی صاحب نے یہ کیا ہے، اور اگر اس پر عمل درآمد جو سول عدالتیں ہیں وہ شروع کر دیں تو بڑے پیمانے پر جو دیوانی کیسز ہیں جو اتنا عرصہ لٹکے رہتے ہیں تو ان میں بڑی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس میں جو ایک بڑے جو ایک مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لنگر آن ہونا معاملات کا یا التوا کا شکار ہونا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جب وہ معاملہ فائنل ہو چکا ہے اور ایک بحث ہونی ہے، اور آخری جو فائنل آرگومنٹس ہیں جس میں جو ری جوائنڈر پیش کرنا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب اویلیبل نہیں تھے، ان کی طرف سے درخواست آئی، اور پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے آنریبل جج صاحب موجود نہیں تھے۔ اب اس میں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، ایک تو ذرائع کی جو خبر ہے، اور کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور اس الزام کو جو شریف خاندان کے وکیل ہیں ان کو ضرور قوم کے سامنے، کیونکہ وہ سینیٹر بھی ہیں اور سینئر وکیل بھی ہیں بار کونسل کے، پاکستان بار کونسل کے وہ ممبر بھی ہیں، لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ وکلا کمیونٹی میں ہی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیاسی مخالفین میں سے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بیماری کے دنوں میں ہی لنڈن گئے ہیں، اور ان کے ساتھ احسن بھون صاحب تھے جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اور وہاں جا کے نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اور نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں جو ان کی پٹیشن کا معاملہ ہے جو 62(1)(f) کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، جس میں تا حیات جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، وہ پٹیشن وہاں پر ایک تو تیار کی گئی، اور دوسرا وہاں پر سانحہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی
شریف خاندان نے اور مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب بیٹھے ہیں تب تک اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے لٹکایا جائے اور ان کے جانے کے بعد اس کا فیصلہ کروایا جائے، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ ان کی درخواستیں خارج ہو جائیں گی۔ یہ درخواستیں خارج ہوں گی تو اس کے بعد جو جے آئی ٹی ہے وہ اپنا کام پہلے مکمل کر چکی ہے، ان کی اپیلیں کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کروا دیں گے اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ امیر بھٹی صاحب نے، اب جانتے ہیں کہ 2 فروری کو جو نئے جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے چیف جسٹس انہوں نے حلف اٹھانا ہے، اور جسٹس گلزار کے جانے کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر ایک سیٹ خالی ہو جائے گی، تو جنوری میں اس کے اوپر جو نئے جج کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے لینا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے نام پر اعتراض لگ گیا تھا کہ وہ خاتون جج تھیں اور ان کا وہ جونیئر تھیں، تو امیر بھٹی صاحب تو چیف جسٹس ہیں اور سب سے سینئر ہیں، تو ان کے لیے ان کا جانا تو مشکل ہی نہیں ہے۔ اب اگر امیر بھٹی صاحب سپریم کورٹ تشریف لے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ملک شہزاد صاحب ہیں جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سیکنڈ جو سینئر ہیں وہ ملک شہزاد صاحب ہیں۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس کیس کو لٹکانا ہوگا اور اس میں ہیلے بہانے کر کے، درخواستیں دے کے، کچھ بھی کر کے، تاکہ امیر بھٹی صاحب چلے جائیں۔ امیر بھٹی صاحب سے خوف زدہ ہیں شریف خاندان اور نون لیگ، چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سے خوف زدہ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے میں امیر بھٹی صاحب کے ہوتے ہوئے فیصلہ کروائیں، کیونکہ امیر بھٹی صاحب نے پوری قوم کو یہ خوشخبری سنانی ہے، اور بطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی باڈی لینگویج ہے اور جس طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس پورے کیس کو اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کے آرگومنٹس کو سمجھا ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ درخواستیں تو قابل سماعت ہیں نہیں، یہ درخواستیں خارج ہوں گی اور یہ معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں لنڈن میں ان پر ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو جو یہ الزام لگ رہا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب پر، اس کا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو خود اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں گئے تو ان کو قوم کو بتانا چاہیے، اور جو پاکستان بار کونسل کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس مسلم لیگ نون بچا پاتی ہے امیر بھٹی صاحب کے ہوتے ہوئے، یا جو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں وہ اس کیس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں۔ جو بھی میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔